بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا ہمارے چینل زنا میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عقد زہرا علی علیہ السلام کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج ہم پروگرام لے کر آئے ہیں عقد زہرا علی علیہ السلام کے عنوان سے۔ ہمارے ساتھ اسی خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان، جو کہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، بر صغیر کے مشہور عالم دین، مشہور خطیب، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مبین حیدر صاحب قبلہ۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے مولانا کے حضور چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ تشریف لائے یہاں پر، اور ساتھ ہی آپ کا زنا میڈیا میں استقبال کرتے ہیں۔ قبلہ، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، آج کا ہمارا پروگرام عقد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات علیہ السلام کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ اسی کے متعلق ہمارے چند سوالات ہیں، اور تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جوابات آپ کے اس سے مومنین استفادہ کر سکیں۔ آج کے اس پروگرام کا ہمارا پہلا سوال قبلہ آپ سے یہ ہے کہ جب بھی کسی کا بھی رشتہ لگتا ہے تو رشتے لگوانے والے ہوتے ہیں، رابط ہوتے ہیں درمیان میں، تو پھر اس کے بعد رشتے کی بات چلتی ہے، یہاں تک کہ رشتہ پکا ہو جاتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ کس طریقے سے لگا، کس نے لگوایا، رابط کون تھا، اس کے متعلق اگر ہمیں کچھ بتا دیں تو آپ کے ممنون و مشکور ہوں گے۔ سلامت رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وعلیہ نتوکل والیہ انیب۔ آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے اور آپ کے زنا میڈیا کی پوری ٹیم کے کہ یہ سنہری موقع انہوں نے ہمیں عنایت کیا، اور ایک سلسلے وار گفتگو ہے۔ دیکھیں، یہ ایک پیغام کربلا ہے اور پیغام الہی ہے جسے آپ لوگ پہنچا رہے ہیں، اور اللہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامتی عطا فرمائے۔ ایک اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے و سماج میں، ہوتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ براہ راست انوالو ہوتے ہیں اور بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ دیتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیچ میں رابطہ ہوتا ہے، رابط ہوتا ہے، اور وہ ادھر سے ادھر پہچانواتا ہے کہ فلاں صاحب کی بیٹی اور فلاں صاحب کا بیٹا ہے۔ کائنات کے یہ دو عظیم ایسی شخصیتیں ہیں، ایک امیر کائنات ہے اور دوسری شہزادی کونین۔ اور شہزادی کونین جیسی جب ذات پاک مدینے میں ہے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کی خواہش کی کہ شہزادی کے قدمۂ پاک ان کے گھر میں جائیں اور ان کی زندگی کا حصہ بنے، مگر نہ شہزادی نے قبول کیا نہ پیغمبر نے، اور اس دونوں نے اس لیے نہیں قبول کیا کہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ پھر یہ مرحلہ آیا کہ خود امیر کائنات فرماتے ہیں، مختلف روایتیں ہیں اس سلسلے میں، لیکن جو خود مولا کائنات راوی ہیں کہ جب یہ بات آئی اور متعدد لوگوں کے رشتے کو ٹھکرایا گیا در رسول سے، وہ شہزادی کی زبانی یا پیغمبر اکرم کی زبانی، تو لوگوں نے مجھ سے کہا، اور یہ تو روایت کے تحت ہے کہ کہا، خود حکم الہی اور ایک تدبیر الہی کے تحت میرے کائنات پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے، اور پیغمبر میرے کائنات فرماتے پیغمبر دیکھتے ہی ہم کو مسکرائے اور کہا کہ علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو میں نے سر کو جھکا کر کے عرض مدعا کیا، تو پیغمبر نے کہا کہ کئی بار فاطمہ اس کا منفی جواب دے چکی ہیں، علی مجھے فاطمہ سے بات کر لیں۔ ایسا نہیں تھا کہ شہزادی کو نعوذ باللہ منع کرتی یا میرے کائنات کے جواب کو پیغمبر منع، لیکن ایک تاریخ جو کہتی ہے، ایک رشتے کے سسٹم، اور اس کے تحت شہزادی کے پاس پیغمبر عربی گئے اور میرے کائنات کی پوری فضیلت کو بتایا۔ میں تاریخ چونکہ شارٹ کر رہا ہوں، میں پہلے ساری باتیں کی کہ آپ میرے ماضی سے واقف ہیں اور کیا ہے کیا۔ پھر کیفیت رہی، شہزادی نے نہایت کمال عفت و عصمت کے تحت سر کو جھکائے رکھا، اور وہ سکوت جو ہے آپ کے رضا کا سبب بنی۔ لیکن تاریخ یہاں لکھتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر پہنچے ہیں شہزادی کے پاس، تو شہزادی قد آدم کھڑی ہو گئی اور پیغمبر کے دوش سے ابا کو سنبھالا، رکھا، طے کیا، پیغمبر کے پائے مبارک صاحب کے نالائن آپ کی جوتیوں کو اتارا، پھر پانی لے کر کے آئی شہزادی پیغمبر کے، اور پیغمبر کے ہاتھ کو دھلائے۔ پھر یہ مرحلہ آیا اور شہزادی میں سکوت اور رضاعت کا ایک دو لفظ ہیں عربی میں استعمال، ایک لفظ ہے خطبہ۔
عربی میں خطبہ کہتے ہیں جس کا ترجمہ اردو میں منگنی ہوتا ہے. تو منگنی تو اس طرح کی ہو گئی اور رشتہ مانا گیا اور پیغمبر کے در اور گھر سے یہ رشتہ قبولیت میں پایا. اب مسئلہ آتا ہے خطبے کا. تو خطبہ یہ ہوتا ہے جسے خطبہ نکاح کہا جاتا ہے. خطبے کے لیے شرط ہے کہ جب بھی منگنی کی جائے تو اتنے راز و نیاز میں رشتے کو رکھا جائے کہ کوئی نہ جان سکے. کیوں؟ اس لیے آپ گئے کسی کی بیٹی کسی کی لڑکی کے رشتے کے لیے اور کسی سبب آپ کو بچی نہیں پسند آئی, اس کا رنگ روپ, اس کے قد کاٹھی, اس کی تعلیم کسی طرح آپ واپس آ گئے, دوسرا کہ اس کو نہیں پسند ہے, تیسرا اس کو. تو ایسا نہ ہو جائے معاشرے میں یہ بات پھیل جائے کہ جو بھی رشتہ لے کے آتا ہے اس کی بچی اور بیٹی کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. لہٰذا اس کو بہت ہی ڈھکے چھپے, لیکن جب خطبہ عقد ہو جائے اور رشتہ طے ہو جائے تو اس کو کھلے عام ملے عام میں ہونا چاہیے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان دونوں کا رشتہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہے. جب رشتہ لے کے جائیں تو کوئی نہ جانے, اور جب رشتہ ہو جائے تو اس کو مسجد ملے عام میں کیا تاکہ سب جان جائیں. سبحان اللہ. شکریہ. واقعی بہت ہی یہ قابل استفادہ بیان خطبہ اور خطبہ, جو آج کل عوام میں رائج ہے چیزیں کہ منگنی اس طریقے سے ہوتی ہے, شور شرابے کے ساتھ سب جان جاتے ہیں. یعنی بی بی سلام اللہ علیہ نے پیغمبر نے اس وقت بھی ہمیں درس دیا کہ کس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو ایک راز کے طور پر دیا جانا چاہیے. بہترین اور قابل استفادہ بیان رہا آپ کا, بہترین طریقے سے جواب دیا, جزاک اللہ قبلہ. اور آج کا ہمارا دوسرا سوال قبلہ اسی سے متعلق ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا اب کس سن میں ہوا اور کس ہجری میں ہوا, اور اس وقت جو ہے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی سن مبارک عمر مبارک کیا تھی اور بی بی کا مہر کیا تھا. عقد پاک کے سلسلے مختلف روایت ہے, لیکن یہ پروگرام جو آج ہم کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے ہے کہ وہ شہزادی کی چونکہ رخصتی کی تاریخ ہے یکم ذی الحجہ کے عنوان سے, تو وہ یکم ذی الحجہ سن 3 ہجری میں یہ خوشنما واقعہ اور تاریخ کے ماتھے کا غازہ جو بنا ہے وہ سن 3 ہجری میں یہ شہزادی کی رخصتی کا مرحلہ پیش آیا. دیکھیے مہر ہماری زندگی کا, ازدواجی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے, اور اس میں یہ ہے کہ مہر واجب ہے. مہر کے لیے ہے کہ ایک مرد جو میاں کی شکل و شوہر کی شکل میں ہوتا ہے وہ اس عورت کے وجود کے بدلے اسے قیمت ادا کرتا ہے. وہ قیمت چاہے پیسے میں ہو, جیسے ہمارا سکہ راجروت لکھا جاتا ہے, یا سونے اور چاندی کی چیز ہو, یا بہت سارے لوگ جیسے ہوتے ہیں کہ کچھ صرف مہر معمولی رکھ کر کے حج یا زیارتوں کو لے لیتے. شہزادی کے سلسلے میں ہے کہ آپ کا جو مہر تھا وہ 500 درہم تھا, اور جو لوگ مہر فاطمی کی بات کرتے ہیں کہ مہر فاطمی ہونی چاہیے, قطعاً ایسے ہونے چاہیے, نہ اتنا ہو جائے کہ مرد اسے ادا نہ کر سکتا ہو, اور نہ اتنا کم رہ جائے کہ جب وہ آئے تو اس 2 ٹکے کو ہاتھ پہ رکھ کر کے کہے کہ ہم سے تمہاری زندگی سے مطلب نہیں. ایک اور یہ بہت اہم پہلو یہ ہے کہ یہ مہر جو رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا تھا کہ سماج میں ایک عزت اور آبرو رہ جائے معاشرے میں اور لڑکی کے لیے. جی. اور قبلہ اس میں ایک سوال اور یہ تھا کہ آپ کی عمر مبارک کیا تھی. ہاں جی ہاں, یہ ایک اہم پہلو ہے. دیکھیے یہ تو ہمارے اس پروگرام کو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور بر صغیر میں مڈل ایسٹ میں کہا جائے کہ صاحب جب 18 سال کا ہو جاتے ہیں لڑکی لڑکا تو اسے ایز اے کورٹ فرام کورٹ دے کین, وہ اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ جا کے صاحب کورٹ میں شادی کر سکتے, کورٹ میرج کر سکتے. لیکن ہمارے وہاں یہ ہے کہ جو بلوغ کی جو شرط ہے بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے وہ علماء نے اس کو بیان کیا. شہزادی کی اس وقت عمر پاک کے سلسلے میں اختلاف ہے, لیکن قریب با اتفاق جس پر ہے کہ شہزادی کی عمر پاک یا 9 یا 10 9 سے 11 سال, لیکن اکثر علماء نے اس پر اتفاق رائے کیا, اور معتبر تاریخ شہزادی کی عمر پاک 9 سال تھی, اور امیر کائنات کی عمر اس وقت 21 سال 5 مہینے تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سلامت رہے. قبلہ اور اسی سے متعلق ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا ہاتھ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے رہے تھے تو اس وقت آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک بہت اہم پہلو ہے ہمارے وہاں. جب بھی اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو رخصت کرتے ہیں اور اسے پرائے گھر کے لیے ایک امانت جہاں کی ہوتی ہے جب اس کے سپورٹ کرتے ہیں, تو جہاں مائیں بہت ساری تاکید کرتی ہیں, گھر کی بڑی عورتیں بزرگ عورتیں وہ بہن کی شکل میں ہوں یا دوسرے رشتہ داروں کی شکل میں کرتے ہیں. باپ تو صرف اس وقت گریے کے عالم میں ہوتا اور رو کے خود اتنا کہتا ہے کہ بیٹا میری عزت کا خیال رکھنا. میرے خیال سے اس سے زیادہ نہیں کہہ پاتے, بیٹا جہاں جا رہے ہو ہمارے گھر خاندان اور پگڑی کا خیال رکھنا. یہ ٹھیک اچھی بات ہے خیال ہے, لیکن یہاں کیفیت بدلی کہ پیغمبر عربی نے شہزادی کونین کے دستہ پاک کو امیر کائنات کے جب ہاتھ میں لیا تو جملہ کہا کہ علی میں ایک اپنی امانت تمہارے سپرد کر رہا ہوں.
اور پھر شہزادی سے کہا کہ بیٹا علی سے بہتر تمہارا کوئی کفو اور ہمسر نہیں ہے. پھر میرے کائنات کو مخاطب کر کے کہا کہ علی فاطمہ سے بہتر کوئی تمہارا کفو اور ہمسر نہیں ہے. اور چونکہ جبریل نے آ کے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ علی کو خلق نہ کرتا تو کائنات میں فاطمہ کا کوئی کفو اور ہمسر نہ ہو. اور یہ کہہ کے شہزادی کو کی حیات کو، ان کے وجود کو میرے کائنات کے حوالے کیا تھا. تاریخ پر آپ کی نظر ہمارے ناظرین جانتے. اسی جملے کو کہیں کہ میں سرخ مسائل کو نہیں کہنا چاہتا، مگر یہ جملہ ضروری ہے کہنا کہ اسی جملے کو شہزادی کے تدفین کے وقت میرے کائنات نے کہا تھا رسول اللہ جو آپ نے ہمیں امانت دی تھی وہ امانت میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. کریں گے. خدا سلامت رکھے آپ کو. آج کے اس پروگرام کا ہمارا آخری سوال کی زحمت اور ہے قبلہ کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا اپنے گھر یعنی مولا کائنات کے گھر تشریف لے گئی تو بی بی نے گھر پہنچ کر گریہ کیا تھا، تو بی بی کے گریہ کرنے کی وجہ کیا تھی اور پھر دوران گریہ آپ نے کیا فرمایا؟ سلامت رہیں. میں ایک پیغام آپ کے ذریعے اپنے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ رخصتی کے وقت جب بھی دلہن کے قدم میکے سے باہر نکلتے ہیں اور نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، خود بھی گریہ کرتی ہے، عزیز و اقارب گریہ کرتے اور ایک بے تحاشا گریہ ہوتا ہے. یہ عمل شہزادی نے اپنے گھر سے نکلتے میکے سے نکلتے وقت اور اپنے شوہر کے گھر جاتے وقت انجام دیا. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ شہزادی نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کر کے گریہ کیا، جس کی وجہ سے ایک سما بدھا اور سب لوگ گریہ کرتے رہے. پھر جب آئی ہیں میرے کائنات کے گھر تو آپ کی تاریخ نے لکھا کہ گریہ کی اور ہچکی بدھی. اب میرے کائنات نے پوچھا کہ بنت رسول آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ تو کہا کہ ابن العم میرے شہزاد بھائی میرے سرتاج میں ایک انتقال مکانی کر کے جگہ سے وہاں گویا میکے سے آپ کے گھر سسرال آئی ہوں، تو یہ سوچ کر کے مجھے منزلت آخرت یاد آ گئی ہے. منزل آخرت وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں اس دنیا کی طرف بھی کوچ کر کے جانا اور اس لمحے اور اس وقت کو یاد کر کے رو رہی ہوں جب اس دنیا سے ہمیں رخت سفر بادنا ہوگا اور ہمیں قبر کی تنہائی میں اترنا ہوگا. گو کہ آپ کا وجود کائنات کی تمام تر تنہائیوں کے لیے منیس ہے اور آپ کا وجود ایک سایہ ہے کائنات کے لیے. لیکن شہزادی نے بتایا کہ رونا اور کہاں کا رونا، ہر رونا ایک معنی اور ایک پیغام ہونا چاہیے. ایک آخری بات کہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک بیٹی اپنے گھر ہوتی ہے تو وہ باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور اس کے بعد جب وہ کسی ازدواجی زندگی سے جڑتی ہے تو پھر اس کا نام اس کے شوہر کے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے. لیکن جب اس کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے باپ کی طرف پلٹ جاتی ہے. کچھ لوگوں کا یا خواتین کا کہنا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا جب تک ہے باپ کے ساتھ ہے، پھر آئی تو شوہر کی زندگی کے ساتھ آنکھ بندی، پھر وہ گویا ایک ڈاما ڈول زندگی ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کو میں دوسرے لوگ سے سوچتا ہوں کہ ایک عورت کا وجود کتنا کریمانہ اور کتنا بابرکت ہے. جہاں رہتی ہے وہاں برکت کا سبب ہوتی ہے. گھر ہوتی ہے تو باپ کے لیے برکت کا سبب ہے، یہاں آتی ہے تو اپنے شوہر اپنے بچوں کی برکت کا سبب ہوتی ہے. یہ لمحہ آیا ہے کہ پہلی ذی الحجہ کو 37 ہجری کو کہ شہزادی کونین آئی ہیں پاک میرے کائنات میں اور پھر اللہ نے ان کے آنگن میں دو اہم ترین عظیم پھول امامت کی شکل میں، حسنین کی شکل میں کھلائے اور دو عظیم شہزادیاں حضرت زینب کبریٰ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے کی شکل میں. دعا گو ہیں پیش پروردگار کے معبود، چونکہ ہم سب سادات ہیں، آپ اور ہم اور ہمارے دیگر جو یہ زینب میڈیا سے میں جڑے ہیں، یہ سب اولاد زہرا ہیں. اللہ اولاد زہرا کی حفاظت کرے تمام مومنین کے ساتھ اور آپ لوگ کو مزید توفیق عنایت فرمائے کہ شہزادی کے حقوق کا دفاع اور پیغام اس طرح پہنچاتے ہیں. جیتے رہیے. جزاک اللہ قبلہ سے ہر بار استفادہ کرتے رہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی قبلہ کے جواب پسند آئے ہوں گے اور انشاءاللہ اس کو ضرور اپنی زندگی میں اتاریں گے، یہ چیزیں ان چیزوں پر عمل کریں گے. اور آخر میں چلتے وقت ناظرین خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. صدق الله العلي العظيم.